سورۃ النمل، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو. چیونٹی اللہ کی بہت ہی بہترین مخلوق ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس لیے چیونٹی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، یعنی ایسی کتاب جو حق و باطل کا فرق کھول کے رکھ دیتی ہے. ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے، یعنی راہ بھی دکھاتی ہے اور جو اس راہ پہ چلے اس کے لیے گڈ نیوز بھی ہیں. کوئی کتاب پڑھنے پر آپ کو گڈ نیوز نہیں ملتی کہ جو آپ کو کہے کہ اچھا اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے. کس بات کی خوشخبری؟ زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی اس سے آپ کو فلاں فلاں چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، لیکن یہ کتاب جو راہ دکھاتی ہے وہ سب سے درست اور اجر عظیم کی راہ ہے، وہ بہترین مستقبل کی راہ ہے، سیکیور مستقبل، کہ جس میں انسان کو کسی قسم کی پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. الذین یقیمون الصلاۃ، کون ہے وہ لوگ؟ جو مومن ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پورا پورا یقین. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، یعنی ان کے اعمال ان کے لیے بڑے خوبصورت بن گئے ہیں اور اس میں وہ خوش ہیں دنیا کے غلط کام کر کے. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. لیکن یہ خوشیاں اور یہ رونقیں چند دن کی ہیں، یہ بھٹکتے ہیں اور پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے. دو طرح کے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے سفر طے کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو آخرت کو بھول کے اپنے کام کرتے ہیں دنیا میں. تو دونوں کے رویے میں، عمل میں فرق ہے اور انجام بھی فرق ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم پر یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے آپ پا رہے ہیں، آپ کو تلقی کی جا رہی ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ دکھائی دی ہے، مجھے آگ سی نظر آئی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ 10 سال مدین میں گزار کر واپس مصر جا رہے تھے. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. میں ابھی تو یا وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو، کیونکہ رات کا وقت تھا اور صحرا جو تھا وہ بہت ہی سخت ٹھنڈا تھا. تو ان کے گھر والے جو ساتھ تھے وہ ٹھٹر رہے تھے، تو کہا کہ میں ابھی آگ لے کر آتا ہوں تو تم اپنے آپ کو تاپ لو. وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار، کیونکہ وہ آگ نہ تھی بلکہ رب کی تجلی تھی. اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. ظاہر تنہا بھی تھے، رات کا وقت، اور بالکل اچانک یہ ساری صورتحال پیش آ گئی. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فکر تھی ان کے ہاتھ سے جو قبطی بلا ارادہ قتل ہو گیا تھا، تو فرمایا کہ جس سے غلطی اچانک ہو جائے تو اس پر میں معاف کرنے والا ہوں، پھر اگر اس برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کر دوں. یعنی انسان سے بھول چوک ہو جاتی، غلطی ہو جاتی، غلطی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ ذرا گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، قوماً فاسقین، بہت نافرمان.
مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس خدا کا شکر جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، یعنی اور بھی بڑے ایمان والے تھے لیکن اس نے ہمیں چنا اور یہ خاص علم عطا کیا۔ داؤد علیہ السلام کی عبادت بہترین عبادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک روزے کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے، اور اللہ کے نزدیک نماز کا سب سے پسندیدہ طریقہ داؤد علیہ السلام کی نماز کا طریقہ تھا۔ وہ آدھی رات تک سوتے اور ایک تہائی رات میں عبادت کرتے، پھر بقیہ چھٹے حصے میں دوبارہ سوتے، یعنی بار بار سونا اور اٹھنا اپنے نفس کے خلاف جانا ہے۔ اسی طرح ایک دن کھانا اور ایک دن نہ کھانا یہ بھی نفس کے خلاف جانا ہے، تو اس میں زیادہ پھر اجر ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُود، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ آج تک آپ دیکھیں کہ اس علم میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکا۔ سلیمان علیہ السلام پرندے، جانور، چونٹیاں یہ جب آپس میں بھی بات کرتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، یعنی جن کی ہمیں ضرورت ہے اپنا کام کاج چلانے کے لیے۔ ان هذا لهو الفضل المبین، بے شک یہ بہت ہی نمایاں فضل ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پرندوں کی زبان سکھا دے اور ہر طرح کے وسائل عطا کر دے، اور یہ پیغمبر بھی تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص دین کی طرف آئے دنیا اس پر حرام ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اتنی بڑی فوج تھی ان کی، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، کنٹرول تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چیونٹی کے اندر کس قدر سمجھ، عقل اور اپنے ماحول کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور پھر یہ ہے کہ کتنی خیرخواہی تھی اس کی اپنی قوم کے ساتھ۔ لگتا ہے کہ کوئی لیڈر تھی ان کی، تو اس نے کہا کہ تم فوراً اپنی جگہ پہ چلو ورنہ تم ختم نہ ہو جاؤ۔ اگر جانوروں کے لیڈر اتنے خیرخواہ ہیں اپنی قوم کے ساتھ، تو انسانوں کے لیڈر کو کیسے ہونا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتے تو شاید ہمیں نہ پتا ہوتا کہ چیونٹیاں بھی آس پاس کی گواہ ہیں۔ دیکھیں جب وہ گزر رہی ہوتی ہیں یا کبھی ہمارے اوپر چڑھ جاتی ہیں یا کوئی کسی کھانے کو لگ جاتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں نہیں پتا، مارو ان کو، لیکن وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو بہت سی ایسی مخلوق ہے جو ہم پر یا ہمارے خلاف اللہ پاک کے ہاں گواہی دے گی جا کے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، وہ پورے ضبط یعنی کنٹرول میں رکھے جاتے تھے، اور ایسا لشکر تو کسی کا بھی نہیں تھا کہ جس میں اتنی ورائٹی ہو۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ بھی آپ دیکھیے کتنی پازیٹیو بات تھی اس کی، کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ کر جائیں گے اور تمہاری شامت آ جائے گی، تو اس لیے تم خود اپنا بچاؤ کرو۔ ہم عام طور پر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے کو بلیم کر کے خود اپنے آپ کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی خوبصورت سبق ہے سیکھنے کا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام کو چونکہ بات سمجھ آ رہی تھی، آواز بھی آ رہی تھی جبکہ باقی کسی کو بھی نہیں، تو وہ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے کہ یہ کیسی عقل مند اور سمجھدار مخلوق ہے، اور ایک دم رب کا شکر ادا کیا۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں
جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر، نیک لوگوں کے ساتھ میرا انجام ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے اس میں ایک طرف شکر ہے، پھر نعمتوں کا اقرار ہے، صرف اپنی نہیں والدین کی بھی، اور پھر اب اللہ کی رحمت کا سوال ہے، کیونکہ جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لیے سارے دروازے کھل جائیں۔ اور پھر یہ کہ مجھے وہ نیک عمل کی توفیق کرنے کی دے، اس نیک عمل کے کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے، کیونکہ انسان اپنے طور پر بڑے بڑے کام کرتا رہے لیکن اگر اللہ کو پسند نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سلیمان علیہ السلام کتنے ڈیوٹی فل تھے، اور کس طرح نہ صرف یہ کہ انسانوں کے لشکر بلکہ جو پرندوں کے بھی ان کے لشکر تھے ان کا بھی جائزہ لیتے تھے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہیں یا نہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہمارے اداروں میں کیا ہوتا ہے، بڑوں کو کتنا پتا ہوتا ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، یا اس کے کیا مسائل ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ تو ایک اچھے لیڈر کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں یا جو اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں ان کی خبرگیری کرے، ان کے حالات کو جانے، اگر ان کی کوئی مشکل ہے تو اس میں مدد کرے، اور اگر کوئی جینوئن ریزن ہے تو اس کا بھی اس کو معلوم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں ایبسنٹ ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات کہ وہ ایبسنٹ ہے تو ذبح ہی کر دوں گا، کیونکہ ایک شخص کا ایبسنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب کو بھی راہ مل گئی کہ وہ جو چاہے کریں۔ تو ڈیوٹی پر حاضر نہ ہونا اور بغیر بتائے بلا اجازت چھٹی کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اسے میرے سامنے کوئی معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، کو اپنا عذر بتانا ہوگا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، کہ اس نے آ کر کہا، ہدہد آ گیا، کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں آج کوئی نئی خبر لے کر آیا ہوں۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت معارب تھا، جو موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے تقریباً 55 مائلز شمال مشرق کی طرف واقع تھا، اور کہتے ہیں کہ 1000 سال تک یہ قوم بہت عروج پر رہی، اور یونانی مورخین تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی۔ اس کی بڑی وجہ ان کی تجارت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو نظام زراعت تھا وہ بھی زبردست تھا۔ انہوں نے آبپاشی کے لیے جگہ جگہ بند باندھ کر پانی کا اریگیشن کا بہت زبردست سسٹم بنایا ہوا تھا۔ تو ہدہد کہتے ہیں کہ میں وہ علم لے کر آیا ہوں، وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام قوم سبا سے اور ان کے طور طریقوں سے بالکل ناواقف تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنے بھی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، اس کا علم ہر چیز کے بارے میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہدہد جو ایک معمولی پرندہ تھا وہ جا کے وہاں کی ساری خبریں لے آیا اپنے مخصوص طریقے سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پہ حاکم ہے، وہ ان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے۔ وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی ہر طرح کے ساز و سامان اس کے پاس ہیں جس سے حکومت چلائی جا سکتی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی۔ سورج نظر آنے والے آبجیکٹس میں سے بہت ہی روشن اور بہت نمایاں ہے، جو کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو شیطان نے ان کا یہ عمل بڑا خوشنما بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد کہہ رہا ہے، ایک پرندہ کہہ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پرندوں کو کیا عقل، یہ ایسے چہچہا رہے ہیں، حالانکہ ان کے چہچانے میں بھی اللہ کی
ایک حمد ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے کسی کام پہ کسی مشن پہ ہوتے ہیں، ہم نہ جانے تو یہ ہماری جہالت ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دی اور وہ شرک کر رہے ہیں، اور اس نے ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے۔ فہم لا یہتدون، تو وہ ہدایت نہیں پاتے، ان کو صحیح رستہ نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں پر سجدہ واجب ہو گیا۔ قال، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ساری بات سن کر، سننظر، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، ہم تحقیق کریں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹے ہو، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ یہ بڑی پر حکمت بات تھی کہ صرف سنی سنائی پہ یقین نہیں کر لیا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں کوئی انوکھی بات کہیں کی پتہ چلتی ہے، کوئی بھی خبر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ مزید معلوم کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے لیے بھی انہوں نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا، اسی کے حوالے کام کیا۔ کہا اذهب بکتابی ھذا، جاؤ میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، اسے جا کے ان کے پاس ڈال دو، ثم تولی عنہم، پھر ان سے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، دیکھو کیا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں، کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہدہد حکم کے مطابق خط لے کے چلا جاتا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے۔ انہ من سلیمان، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ چند لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو، کم لفظوں میں ہو اور دلیل کے ساتھ ہو۔ اب یہاں انہوں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، کچھ نہیں، بسم اللہ لکھی اور اس کے بعد مقصد بتا دیا کہ مسلمان ہو جاؤ، شیطان کی پوجا چھوڑ دو، سورج کو مت پوجو، یہ ساری تفصیلات نہیں کہیں، بس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، خط سنا کے ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یہ بھی ایک اچھے حاکم کی نشانی ہے کہ وہ اپنے متعلقین سے مشورہ کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، الٹیمیٹ اتھارٹی آپ ہیں، آپ بتائیں گی کیا کرنا ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، تو میں اپنی قوم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتی، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نے مشورہ کیا، لیکن انہوں نے کہا بس ہم لڑنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، لیکن ملکہ نے ان کی رائے پہ کوئی کان نہیں دھرا، بلکہ ایک اور تدبیر کی کہ اچھا میں پہلے جانچتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قدر سمجھدار عورت تھی۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے، یعنی ہم تم سے کوئی مال نہیں چاہتے۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ خوار ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ اپنی جگہ سے آپ اٹھے۔ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے لائے دیتا ہوں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو لشکر تھے ان میں کیسے کیسے طاقتور صاحب علم تھے، اور ان سب پر سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول بھی تھا۔
وہ ان کی بات بھی سنتے تھے، ان کے حکم کے تابع تھے۔ بہرحال جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے مجھ پر۔ کہیں کچھ غرور نہیں تھا ان کے اندر، اتنا کچھ پا کر بھی، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ کس قدر عاجزی ہے ان کے اندر۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو اور دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے۔ پہچان گئی، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی، یعنی جس قوم میں وہ پیدا ہوئی وہی اس کی سوچ تھی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے تخت کے تھوڑا سا حصہ بدل کے اس کی سمجھ کا جائزہ لیا اور اس کو یہ بتانا چاہا کہ کس طرح بعضوں کا شیطان اصل چیز کو کیا بنا کے دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بجائے اس نے تمہارا رخ سورج کی طرف کر دیا، تو وہ فوراً سمجھ گئی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس میں بھی دراصل ان کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ دیکھیں چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ نہیں ہوتی، تم جو سورج کو خدا دیکھتے تو وہ خدا نہیں ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے رب آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اس غلط فہمی کا شکار رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور یہ ایک بہت زبردست فیصلہ تھا اس خاتون کا، اور اس کے اندر بھی کوئی سختی یا کسی قسم کا تکبر نہیں تھا۔ اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کی مالک ہوتے ہوئے جو دنیا کی مالدار ترین قوم تھی، وہ آسانی کے ساتھ اسلام قبول کر لیتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو جھگڑنے والے فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا، نہیں جب سے تم آئے ہو ہمارے ہاں بہت بے چینی ہو گئی ہے، ہمارا تو امن تباہ ہو گیا۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا مالک تو اللہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے۔ یہ 9 پارٹیاں یا 9 گروپس یا 9 جماعتیں تھی جو فتنہ فساد پھیلا رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھیں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ یعنی تم ایسا برا کام کرتے ہو جو عقل فطرت ہر اعتبار سے برا ہے۔ کیا تمہارا چلن یہی ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔
مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کو، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی ان کی نیکی کا انہیں تانا دینے لگے. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، کیونکہ اس کی وفاداریاں اسی قوم کے ساتھ تھیں. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. کہہ دیجئے حمد تعریف ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، چن لیا. ان سے پوچھئے اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہوتا ہے. اب آپ لوگ اگر اپنے کوئی خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. ابھی یہاں پہ اللہ کی بات ہم لوگ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، تو قرآن سے جڑنے کے بعد الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بہت زیادہ اوائڈ کرتے، پرہیز کرتے اور چاہتے کہ ایسا ماحول ہو. لیکن باقی جو اور فیملی ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جانا تو ہوتا ہے. عموماً وہاں پہ اسی طرح کی بہت زیادہ اوائڈ کرنے کے باوجود بھی آپ خود ادھر ادھر ہو سکتے، لیکن وہ سب وہاں پہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ خود جو ہے نا بہت زیادہ گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں ان سب باتوں سے، کیونکہ سن رہے ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کسی کو کوئی راہ نہیں دکھائیں گے تو لوگ آپ کو دکھائیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے کسی کو بتانے کے لیے تو آپ بتائیے، ورنہ آپ مغلوب ہوں گے. ہم آج کل کے دور کو عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہت ایڈوانسڈ دور ہے، سب بہت ماڈرن سائڈ پر جا رہے ہیں، ویسٹرن اور ساری چیزیں بہت ہمیں اپیل کرتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے دور کی باتیں اور یہ سب قصے بہت پرانی کہانی ہے، اور یہ تو شاید ان پر اس طرح سے یقین نہیں لاتے، لا کر بھی اس طرح نہیں لاتے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور اگر اس پہ ہم بغور اس کا جائزہ لیں تو اس میں تو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو شاید ابھی بھی مجھے کہیں بھی اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتی. بہت ایڈوانس دور تھا. بنی اسرائیل کا یہ ایک ایسا زبردست ترقی والا دور تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں. مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ برائی کے بعد اگر وہ کانشیس ہو کے اچھائی کی طرف آ جاتا ہے یا اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو. بالکل. تو پھر اس زندگی کو استعمال کرنا چاہیے، وقت کو، کہ ہم بھاگیں روزانہ، ہم غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کریں اور پچھلی زندگی کی بھی معافی مانگیں، اور جو صبح سے لے کے شام تک ہم نے کیا ہے رات کو ہم 10 منٹ کا غور و فکر کریں اور معافی مانگیں. مجھے سورہ فرقان میں جو آپ نے ذکر کیا کہ چال سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے، تو اگر ہم آج دیکھیں کہ لوگ اپنے جو سائیکیٹرسٹ ہیں اپنے تعلیم میں اس میں کتنا ماہر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں سے اگر آپ کبھی ان سے کوئی پرابلم ہو اور ان کے پاس جائیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے ایک ڈائیگرام بنواتے ہیں جس سے وہ آپ کی شخصیت کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اگر ہم قرآن کو پڑھ کر اس پہ غور و فکر کریں تو ہم اپنی ذات کا تزکیہ اس کتاب سے بھی کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، مطلب اللہ پاک نے ہر جگہ ہمارے بتا دیا کہ ہمارے کس عمل میں کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا خرابی ہے اور ہمارا کون سا عمل ہمیں اچھا بتا رہا ہے. آج سورہ نمل کے پڑھنے کے بعد ایک چیز جو بہت زیادہ ریئلائز کی وہ یہ کہ آپ نے ایک حدیث کا مفہوم فرمایا کہ احسن الکلام کلا و دلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب میں اتنی خوبصورتی سے چند مختصر سے الفاظ میں ہمیں پورا ایک مینجمنٹ آف آرگنائزیشن پورا کمپلیٹ بتا دیا. اس کے برعکس جب میں نے اپنی اسٹڈیز چل رہی تھی تو والیومز کے والیومز ہوتے تھے اور سیم ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی کہ وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے سے بتا دی ہیں، لیکن جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں. بالکل. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ سوچو، یہ سب کچھ خود سے خود تو نہیں بن گیا۔ اگر تمام ستاروں سیاروں کو چھوڑ کر صرف زمین کے حجم کو دیکھا جائے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور کس طرح پھر یہ سیارہ اس فضا کے اندر مسلسل گھوم رہا ہے اور اس کی دوہری حرکت ہے، یہ سب خود سے خود کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ جس نے ان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ بادلوں کا اٹھنا اور پھر مخصوص علاقوں میں برسنا یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، خود سے نہیں ہو سکتا، کوئی ہے جو یہ انتظام کر رہا ہے۔ سوچو وہ کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ بارش برسا کر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کسی بھی باغ میں چلے جائیے، کسی بھی درخت کے پاس کھڑے ہو جائیے، کسی ایک پتے پر غور کیجئے، اس کی شیپ، اس کے شیڈز، اس کی خصوصیات اور جس طرح وہ شاخ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، یہ سب ڈیزائننگ، پلاننگ، یہ سب کس کی ہے؟ کیا یہ سب خود سے خود ہو سکتا ہے؟ اور پھر تمام پتوں کا سائز اور رنگ اور شکل باہم ملتے جلتے ہونا، اور پھر ہر سال مسلسل پتوں کا گرنا اور پھر نئے پتوں کا آ جانا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ سوچو تو صحیح۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ غور تو کرو، کوئی اور یہ کر سکتا ہے اگر اللہ نہ کرتا؟ یا جو درخت یا پودے یا چیزیں زمین سے ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب ان کی سپیشیز ختم ہیں، کیا ہم دوبارہ ان کو بنا سکتے ہیں؟ کیا ان کو دوبارہ لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب تک اللہ نہ بنائے، انسان اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتا یا دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ نہیں، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں، یعنی اصل بات پر آتے نہیں، سوچتے نہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا؟ اتنا بڑا سیارہ جو اتنی زبردست حرکت کر رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، اس کے باوجود پرسکون ہے، رہنے کے قابل ہے، اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، یعنی میٹھے اور کھاری، گرم اور ٹھنڈے کے اور دو مختلف رنگوں کے درمیان کہ وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے۔ یہ سب کچھ کس کا انتظام ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے، کوئی اور معبود بھی ہے، کوئی اور خدا بھی ہے جو تمہارے لیے یہ سب کام کر سکتا ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر فرمایا، تم اس لیے اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہو کہ تم اس سے بڑی کسی چیز کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ میں خالص مسلمان ہوں۔ عدی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی اور الہ، معبود، خدا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر انسان واقعی اس بات پر غور کرے
تو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو سوچنے کے لیے چھوڑا، غور کرنے کے لیے، اور پھر خود فیصلہ کرنے کے لیے، انہیں اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا۔ ہر وہ شخص جو کائنات کی نشانیوں پر غور کرے گا وہ لازماً اللہ کو پا لے گا، اور جو لوگ روایتی طور پر اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے ان نشانیوں پر غور و فکر کرتے رہیں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت بیٹھے، تاکہ اللہ کا تقویٰ آئے، کیونکہ اللہ کا تقویٰ ہی ایسا ہے، ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے، اور اس کی بدولت انسانوں کی اکثریت اللہ کے تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، کون ہے جو اس پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے، کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن کو لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ سارے انسانوں کو پیدا کر دیتا، سب کو بنا کے کھڑا کر دیتا، تو سوچئے زمین کا حال کیا ہوتا، اور پھر انسانوں کے لیے تمام ضروریات کیسے پوری ہوتی، اور اس کے بعد سب اگر اکٹھے ختم ہو جاتے تو یہ سب کچھ بھی جلد سمیٹ دیا جاتا۔ لیکن ایک جنریشن آتی ہے، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ والدین بنتے ہیں، پھر اس کے بعد نانی دادی، اور پھر نئی جنریشن ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ کون چلا رہا ہے، اور اتنی ترتیب کے ساتھ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ کر ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ کو اور نسل لے چکی ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر رہا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ ہوا جو ہے اللہ کا رزق ہے، ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہواؤں کے بہت سے کام ہیں، اور وہ زمین پر انسانوں کے لیے رحمت کا سبب بھی ہیں اور عذاب کا بھی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اللہ کا رزق ہے، کبھی رحمت لاتی ہے، کبھی عذاب لاتی ہے، تم اسے برا بھلا نہ کہا کرو، بلکہ اللہ سے اس کی خیر مانگا کرو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تو دعا مانگتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی پہلی بار کس نے پیدا کیا اور ان کو ریپیٹ کون کر رہا ہے، بار بار کون پیدا کر رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن کون پیدا کرے گا، اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر رہا ہو؟ قل ہاتوا برہانکم، اگر تم ایک الہ کے سوا اوروں کو معبود مانتے ہو، ان کے آگے سجدے کرتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، ان پر بھروسہ کرتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح، سوچو تو صحیح، انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا، زمین یا آسمان کی کون سی چیز انہوں نے بنائی، اور اگر وہ تخلیق میں شریک نہیں تو پھر ان کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے، ان پر توکل کیسے کیا جا سکتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے ہاتھ کیسے پھیلایا جا سکتا ہے، وہ جو خود محتاج ہیں، خود ضرورت مند ہیں۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے اس عمل میں، تو لاؤ کوئی دلیل۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، سارا علم اللہ ہی کا ہے۔ وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی جن ہستیوں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کی مرنے کے بعد بھی مدد کرتی ہیں، تو ان کو تو یہ نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا کب ہے، تو وہ کسی اور کی مدد کہاں کر سکتے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، جو اپنے بارے میں غافل ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں ان کو نہیں پتا، تو وہ دوسرے انسانوں کے مستقبل ان کے ہاتھ میں کیسے آ گئے اور وہ ان کا فائدہ کیسے کر سکتے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ،
بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معبود ہونے کے بارے میں لوگوں نے اپنے عقائد غلط کر رکھے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور دوسری طرف آخرت کے بارے میں جو ایمان ہے اس میں خلل ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ درست نہ ہو تو انسان کے اعمال اور اخلاق درست ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ اچھے عمل کرتا بھی ہے تو ایمان میں خرابی کی وجہ سے وہ عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پہ رنج نہ کیجئے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں کہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو، یعنی کب عذاب آئے گا، حالانکہ عذاب کوئی مانگنے کی چیز تو نہیں. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی ناشکری میں سب سے بڑی ناشکری کیا ہے کہ انسان رزق اللہ کا کھائے اور سجدہ کسی اور کے لیے بجا لائے، ساری ضروریات اللہ اس کی پوری کرے، اس کی بے قراری میں تکلیف میں اس کی دعائیں بھی وہ سنے، اور پھر جب انسان کو سب کچھ مل جائے تو دوسروں کی تعریف کے گن گانے لگے کہ ان کی وجہ سے مشکل آسان ہوئی ہے یا دوسروں کو وہ مشکل کشا سمجھے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بغض یا کینہ یا برے خیالات ہیں، اور جو کچھ یہ اپنے دلوں میں سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ سب پتہ ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ ان سے ان خیالات کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا. آسمان اور زمین کی کوئی چھپی ہوئی چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی جو لوح محفوظ ہے اس کے اندر ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے جو بھی تعلیمات پچھلی کتابوں میں بھیجی تھیں ان کو محفوظ کر دیا اور ان کی اصلاح کر دی. وہ تمام چیزیں جو لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں اپنی مرضی سے شامل کر لی یا ان کے اندر رد و بدل کر دیا، قرآن نے اس سب کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بھی کر دیا. اب کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں، بالکل صحیح راستے پر جا رہے ہیں. انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں. ایک شخص جو سن نہ سکتا ہو اگر وہ سامنے دیکھ رہا ہو تو اشاروں سے بھی اس کو کوئی بات سمجھائی جا سکتی، لیکن اگر وہ سن بھی نہیں سکتا اور دیکھتا بھی نہیں بلکہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا، کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کچھ اسی طرح بہیو کر رہے ہیں کہ حق کی بات سننے کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں. یعنی زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے، زبان سے ہی بتایا جا سکتا ہے، اور اگر نہ مانے تو زبردستی نہیں. تم تو اپنی بات انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا، یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی، تو اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے. یعنی وہ کسی اور سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ
جیسے سمود کی اونٹنی نکلی تھی پہاڑی کے اندر سے، اسی طرح یہ جانور زمین سے برآمد ہوگا، اسی لیے اس کا نام دابۃ الارض ہے، جو ان سے کلام کرے گا، ان سے بات کرے گا، یعنی جانور بولے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسانوں میں سے کوئی کسی کو نصیحت کرنے والا نہ رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جانور کے ذریعے حجت تمام کریں گے، قیامت سے پہلے لوگوں کو حق اور باطل کا فرق بتائیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض کا خروج ہوگا، یعنی نکلے گا وہ، تو وہ لوگوں کے منہ پہ نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے، یعنی ہر منافق اور ہر نان بلیور کے منہ پر یہ نشان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا پھر۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو مرتب کیا جائے گا ان کے درجات کے اعتبار سے، یہاں تک کہ جب سب لوگ آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کسی ریسرچ سے معلوم کر لیا تھا کہ اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں اور تم نے تحقیق اور غور و فکر کے بغیر ہی بس ایسے ہی ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، اگر یہ نہیں تو تم اور کیا کر رہے تھے، یعنی صرف تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان پہ غور و فکر کرے تو وہ اپنی ذات میں خود ان کو پروو کر سکتا ہے۔ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے، یعنی ان کے لیے کچھ ایسا نہیں کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس سے انہیں ہدایت نہ حاصل ہوتی، اللہ نے ہر طرح کے وسائل ان کو فراہم کیے، لیکن پھر بھی یہ نہ مانے تو ان کی اپنی ذمہ داری۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، یعنی ان پر خوف نہ ہوگا۔ اور وہ کون ہے؟ جیسے دوسری جگہوں پر آتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ورنہ یہ ایسا وقت ہوگا کہ زمین اور آسمان اور پہاڑوں اور سمندروں اور ستاروں اور سیاروں ہر چیز پر بہت بھاری ہوگا، کیونکہ ہر چیز کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم دیکھتے ہو کہ پہاڑوں کو اور سمجھتے ہو کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا، وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اللہ بڑا ہی قدردان ہے، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، یعنی برابر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، ایک کے بدلے 10 اور اس سے بھی زیادہ۔ اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، یعنی جو نیکوکار ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ان سے اس دن معاملہ بھی اچھا ہی کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے۔ قیامت کے دن جب لوگ خوفزدہ ہوں گے تو وہ خوفزدہ نہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا، ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، ان سے کہیے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا
وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہیے تعریف اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں، اور ہر بندے کی زندگی میں ایسے اوقات، ایسے حادثات، ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب حق اس کے سامنے بالکل کھل کر آ جاتا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں پر خواہشات کا پردہ نہ پڑا ہوا ہو تو اس حق کو پہچان کر قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن چونکہ انسان حق کو قبول اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی کم کر سکتا ہے، اس لیے وہ سستی کر جاتا ہے یا اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس طرح حق کو نہ ماننے کی ذمہ داری خود انسان پر آ جاتی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واقعات، حالات، نشانیوں کے ذریعے بھی اور پھر خود اپنی کتاب کے ذریعے انسانوں کو سمجھانے اور ان پر حجت تمام کرنے کے سارے وعدے پورے کر چکا ہے۔